والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری
دلیل بے مثالی ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بچیوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے اور چند اشعار بھی پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، سوال ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، باری تعالی مجھے حقیقت بیان کرنا توفیق بخشے، مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائے۔ چوتھا جمعہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعے کا، کہ اسی مہینے میں اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ پوری دنیا کائنات میں سے عرش سے لے کر فرش تک، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک 14 طبق زمین و آسمان سے نرالی ذات، اعلیٰ ذات، افضل ذات، اکمل ذات، اجمل ذات جناب محمد رسول اللہ کو بنایا اور پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، ایک میں سے ایک اعلیٰ اور شان والے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ شوکت، عزت عطا نہیں فرمائی جو اپنے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ زمین سے اٹھایا اور عرش بالا کے نیچے جا کے کھڑا کر دیا۔ یہ دنیا کو بتلانا تھا، جتلانا تھا، سمجھانا تھا کہ یہ جو میں نے بعد میں جس کی پیدائش کا، جس کی تصویر کا کچھ نہیں بنا تھا، تو اللہ کے تقدیر میں یہ محمد رسول اللہ سامنے تھے کہ میں نے اس کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے، سب نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے آخر میں ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا، مکے میں پیدا فرمایا، وہیں نبوت سے نوازا۔ 13 سال، 40 کے بعد 13 سال عبدہ بنایا، مقام نبوت عطا فرمایا، شان عطا فرمایا، عزت دی، اور 13 سالہ مکی زندگی جو کھٹر دور میں، مشکل ماحول میں میرے پیغمبر نے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، دین کا کام کیا۔ مکے والوں کے نصیب میں نہیں تھا، حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ یہ اللہ کو منظور تھا کہ مکہ بھی آباد ہوگا، مدینہ بھی آباد ہوگا۔ مکے کو بنایا جلال الہی کا مرکز،
مدینے کو بنایا جمال الہی کا مرکز کہ مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے۔ مکے میں اللہ کا غصہ ہے، دبدبا ہے کہ جو اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وہاں جو جلال ہے، جھلک ہے، چمک ہے، رمک ہے، دمک ہے بیت اللہ کی کالے غلاف کی اور نور ربانی کی، اللہ ہر ایک کو نصیب کرے۔ مدینے میں جمال محمدی ہے، پیار ہے، محبت ہے، حسن ہے، جمال ہے، ٹھنڈا ماحول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کو جناب محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنانا تھا، شان علو دیا اور حضور پہ مہر لگا دی۔ اب جو نبوت کا سلسلہ ہے میں نے اسی کے اوپر ختم کرنا ہے۔ حضور کو دنیا سے اٹھا لوں گا، اس جہان سے حضور کی رخصتی ہوگی، عالم برزخ، اگلی زندگی جنت والی، جہاں نبیوں کا گھر ہے، شہیدوں کا، صدیقین کا، صالحین کا، اور میرے نبی کی نبوت کا مہرہ یہ قیامت تک دائم قائم رہے گا۔ جو نبی نے محنت کی وہ محنت بھی قائم دائم رہے گی، جو نبی نے توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کی وحدانیت کا کام شروع کیا، وہ بھی رہے گا۔ جو نبی نے مدرسہ بنایا، مدرسے سے عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، شیخ الحدیث بنے، شیخ التفسیر بنے، دنیا کے امام بنے، تو ایک سلسلہ رواں دواں رکھا کہ یہ جہان چلتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے لوگوں، اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے حسن کے رنگ ہیں، حسن کی منڈیاں ہیں، پوری انسانیت میں سے جو مجھے محبوب ہیں وہ کون ہیں؟ جو میرے قرب میں ہیں، میری رحمت کی چادر میں ہیں، جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، میرا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نہ وزیروں کے بارے میں، نہ مشیروں کے بارے میں، نہ لینڈ لارڈ کے بارے میں، نہ صدر وزیر کے بارے میں، نہ چیف جنرل کے بارے میں، نہ اپ ٹو ڈیٹ کے بارے میں، نہ عسکری تعلیم کے بارے میں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنی زبان سے نبی سے اعلان کروایا، اس دنیا کائنات میں اگر میرے سے ڈرنے والے ہوں گے، میرے سے ہر آن ہر لمحہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء ہوں گے، عالم لوگ ہوں گے، مفتی ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، شیخ التفسیر ہوں گے، مقرر ہوں گے، مبلغ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ پھر جب یہ قرآن کی آیت آئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اوپر والے نے اعلان کر دیا ہے دنیا میں اگر میرے سے ڈرنے والے ہیں ہر حال میں، جب سے جوانی سنبھالی ہوش آیا، مرتے دم تک پوری زندگی اللہ سے ڈر کے گزارے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، بولنے میں، تول میں، قول میں، اقرار میں، گفتار میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر حال میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے ڈر کو مقصود رکھا، دل میں اللہ کا درد سمایا، سجایا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، دنیا ہر ایک نے چھوڑنی ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہ فانی جہان ہے، ابدی جہان آگے ہے، اصلی جہان آگے ہے، یہ سیمپل ہے، نمونہ ہے، اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ بھی منظر دیکھو، اگلا منظر تو پردوں میں ہے، قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے، انسان کا عقل ہی کام نہیں کرتا، ہر ایک نے وہاں جانا ہے۔ پھر اس میں بھی 2 مقام ہیں،
ایک جنت والا جہان ہے، ایک جہنم والا جہان ہے۔ جنت میں بھی طبقے ہیں، جہنم میں بھی طبقے ہیں۔ جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے، گیند کھیلتے ہیں بالر، سیڑھیاں بنی ہیں، اوپر ٹپے بنے ہوئے ہیں، جو زیادہ پیسے دے گا وہ اوپر بیٹھے گا، جو تھوڑے پیسے دے گا وہ دوسری منزل پہ چلتے چلاتے، جتنی محنت کرے گا اتنا رنگ لگے گا، جنت بھی پھر جہنم بھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ آپ بھی اعلان کر دیں۔ باپ مرتا ہے، وراثت چھوڑتا ہے، شوہر مرے اپنی بیوی کے لیے، اولاد کے لیے وراثت چھوڑتا ہے۔ وراثت آپ جانتے ہیں، زمین ہے، پیسہ ہے، گائے بھینسیں ہیں، مال و متاع ہے۔ نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو نبی دین دے کے جاتا ہے، شریعت دے کے جاتا ہے، اسلام دے کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنی محنت 23 سالہ زندگی کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی وراثت دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حیا، شرم، حرم، دھرم، کرم، اخلاق، نبی کی آدم سے لے کر حضور تک جو بھی نبیوں کی زندگی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ نبی دنیا سے جاتا ہے، نہ پیسے، نہ دینار، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، الا یورث الکتاب۔ نبی دنیا سے جاتا ہے، یہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ کسی کو کرسی ملی، کوئی چیف بنا، کوئی پائلٹ بنا، کوئی جج بنا، انشاءاللہ یہ رات کو بتائیں گے ان کا کیا شان ہے اور پگڑی والے کا کیا شان ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی سنت کے، نبی کی دین کے، نبی کی شریعت کے، نبی کی رہبری کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ تو بھائیوں، یہ تو بات آئی ایسے، بات یہاں چل رہی تھی سدرۃ المنتہا، جنت کے قریب قریب 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرہ کا درخت ہے۔ سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیری کو، ایک دنیا کے بیر ہیں، وہ جنت کی بیری کا درخت ہے۔ اس کو اس پہ قیاس نہیں کرنا کہ جیسے یہ بیر ہیں، یہ درخت ہے۔ جنت کا ہر پھل بھی اعلیٰ، جنت کے بچے بھی اعلیٰ، جنت کے فرشتے بھی اعلیٰ، جنت کی حوریں بھی اعلیٰ، جنت کی نہریں بھی اعلیٰ، جنت کے گلاس بھی اعلیٰ، وہ پیالے بھی اعلیٰ، نہریں بھی اعلیٰ، رنگ بھی اعلیٰ، سب کچھ الگ تھلگ ہے۔ جو رسول اللہ نے دیکھا ہم نے نہیں دیکھا، جو رسول اللہ نے دیکھا، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، جو کچھ دیکھا سچ دیکھا، نہ بڑھایا نہ گھٹا، نہ دائیں نہ بائیں، جو میرے پیغمبر نے دیکھا وہ سچ دیکھا۔ سدرۃ المنتہا، جس کی جڑ چھٹے آسمان پہ، جس کا پرتاؤ 7ویں آسمان پہ، اس کے بھی اوپر۔ تو یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، عالم بالا کے نیچے، یہ عالم فانی ہے، عالم سفل ہے نیچے، وہ عالم بالا اوپر کا جہان۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین عالم کی جمع ہے۔ پورے جہان اللہ کے عرش کے نیچے عالم بالا ہے، جہاں سے احکامات آتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو وہ احکام پہنچاتے ہیں، وہاں سے پھر وہ نیچے آتے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر، آخری بارڈر فرشتوں کا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں تک جبرائیل نے ساتھ دیا،
رسول اللہ کو لے گئے۔ اب حضور کو علم نہیں تھا کہ جبرائیل کا آخری جہان، آخری مقام یہاں ہے۔ اب نبی کو جو لے گیا، لے جانے والا تو رہبر تھا، راہ گزر والا تھا، ساتھی تھا، وہ نوریوں کا سردار تھا، یہ پوری کائنات کا سردار تھا۔ تو جبرائیل یہ سن چکے ہو تو میں تھوڑا سا، جبرائیل رک گئے، بریک لگا دیا۔ اب آگے کا منظر، آگے کا جہان، آگے کا نور، آگے کا وہ جو اللہ کو علم ہے، جو نبی نے دیکھا، میرے نبی کو علم ہے۔ تو حضور پریشان ہوئے کہ یہ آ کے یہاں اس نے بریک لگائی، نہ دائیں جاتا ہے، نہ بائیں جاتا ہے، نہ نیچے جاتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے۔ تو جب وہاں رکے تو حضور نے فرمایا ما فعل بک یا جبرائیل، کیا ہوا؟ جبریل تو رک گیا، کدھر چلنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگلا علم رب کو ہے، میری حد یہی ہے، میں نے یہاں تک آتا ہوں، یہاں سے نیچے جاتا ہوں، یہاں کے رکتا ہوں، عالم بالا سے، عرش بری سے آرڈر آتا ہے، میں نیچے لے کے جاتا ہوں، میرا ہیڈ کوارٹر، میری آخری منزل یہی ہے، اس کے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ واہ بھائی واہ، اچھا دوست ہے، اچھا ساتھی ہے، لے آیا اور تجھے بھی پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے۔ اب حضور اوپر ہیں، جبرائیل نیچے ہے۔ حضور جب براق پہ سوار ہوئے تو حضور آگے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، رہبر آگے ہوتا ہے، راستہ بتانے والا، دکھانے والا۔ تبلیغ والے جاتے ہیں تو ایک متکلم ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے۔ اب حضور بھی رک گئے، جبرائیل بھی رک گیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر برترے منہ، اگر سر برے، اگر برترے سر منہ، برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ ایک یہ نور جل رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ، ہر پتے میں فرشتہ ہے، سونے کے پروانے کی طرح فرشتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ تیرا مقرب نبی آ رہا ہے، تو نے اس کو بلوایا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ تو دیکھیں۔ سبحان اللہ بولا کرو، اچھی بات آئے تو سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا رب اتنا بڑا انتظام کروایا، جنت کو سنوار دیا، جہنت کو پردہ لگا دیا، فرشتے تیار ہیں، رم جھم چل رہی ہے، خوشبو کو دھونے لگ گئی ہیں، فرشتے کو یوں جا رہے ہیں، وہ یوں جا رہے ہیں، ہلا ہلا جیسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے جس کو میں نے ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا نہیں بنایا۔ تو پھر ہمیں بھی حکم دیجئے، اجازت دیجئے ہم اس کو بھی تو دیکھیں، وہ کیسا لالا ہے، وہ کیسا لاڈلا ہے، کیسا لاٹ ہے، لاڑا کہتے ہیں، لاڑا سہارا، وہ کیسا ہے۔ جاؤ تو سدرۃ المنتہا، اوپر والے نیچے نہیں آتے، نیچے والے اوپر نہیں جاتے، تو یہاں سے جو نیچے رہتے وہ نیچے آتے ہیں۔ تو یہ سدرۃ المنتہا پہ جو فرشتے تھے پروانے کی طرح، اور وہ درخت چمک رہا تھا خدا کے نور میں اور تجلیات میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سونے کے پروانوں کی طرح۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جب حضور پریشان ہوئے تو جبرائیل نے کہا آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ، میں خود سوچ میں پڑ گیا ہوں، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبیوں کی ڈیوٹی دی ہے، ہر نبی کے دروازے پہ گیا ہوں اور آیا ہوں، جو احکام لے کے اللہ نے مجھے بھیجتے رہے اور میں آتا رہا۔
مگر آپ کا جو شرف ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو مقام ہے نا، وہ میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو میرے رب نے کہا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ جبرائیل تو نہیں تھے اس وقت، اللہ بول رہے تھے انی انا اللہ انا ربک، موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ یہ مقام طوٰی ہے، مقدس جگہ ہے، میں نے تجھے یہاں نبوت دینی ہے، جوتا اتار کے ادب سے اندر آ جا۔ تو نے بیت اللہ سے جوتا پہنا، بیت المقدس جوتے کے ساتھ، بیت الحم جوتے کے ساتھ، کوہ طور جوتے کے ساتھ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چھٹا، ساتواں اور سدرۃ المنتہا، اس مقام پہ بھی تو کھڑا ہے تو اسی حال میں آیا ہے جس حال میں آپ نیچے سے آئے۔ داڑھی مبارک پانی سے تر ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جوتا مبارک پہنا ہوا ہے، جوتا بھی نہیں اتارا، تو کیا تیرا شان ہے؟ میں جبرائیل حیران ہوں کہ تجھے رب نے کیسا بنایا ہے۔ تو بھائیو، یہاں سے بولنا آسان ہے اور کرنا، سمجھنا، نبی کی صورت اور سیرت پہ عمل کرنا، جس کو سمجھ آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کو سمجھ نہ آئی پائی نہ پلے، ہار گنا کے چھلے۔ بازار گیا، کہتا سونا دکھا، سنارا کہتا مال ہے پیسے ہیں، انگوٹھی کتنے کی ہے، قیمت پوچھتا ہے، پیسہ ہے تو ہاتھ لگا، پیسہ نہیں ہے تو وہ راستہ ہے۔ تو پھر ہماری سریکی میں کہتے ہیں پائی نہ پلے، ہار گنا کے، پیسہ جب ہے نہیں، ہار لے گا یا چھلا لے گا؟ سمجھ کی بات ہے۔ عاشق تو بہت ہے، انگوٹھے چومنے والے بہت ہیں، نام لیوا بہت ہیں، لڈو کھانے والے بہت ہیں، مار کو پیٹنے والے بہت ہیں، اوپر اوپر نام لینے والے بہت ہیں، مگر بلال جیسا کوئی نہیں ہے۔ عشق ہو تو ایسا ہو۔ تو بھائیو، جب یہ بات چلی، اب حضور اوپر ہیں، نبی کی جوتی مبارک ہے، جبرائیل کا سر ہے، جبرائیل نیچے ہیں، اوپر سے آواز آئی عالم بالا سے، عرش والے رحمان سے، تقدم رسول اللہ ورکل منتہا اوال منا فاللہ ثم رحیم۔ کیوں رکا ہوا ہے؟ آجا۔ یہ پہلے آسمان کے نیچے تک سواری تھی، یہاں سے سیڑھی لگائی گئی جو ساتوں آسمان پہ ایک سیڑھی ہے، یہ ڈاکڑ سندھی میں کہتے ہیں، اردو میں سیڑھی کہتے ہیں، سریکی میں کہتے ہیں پوڑی۔ ایئرپورٹ پہ جاؤ تو لفٹیں ہیں، بڑے بڑے فلیٹوں میں لفٹ ہے، بٹن دباؤ پتہ نہیں چلتا اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے۔ یہ دنیا کی لفٹ ہے، امریکہ نے بنایا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر 110 منزل، وہ جہاز ٹکرائے تھے، برباد ہوا۔ دنیا والے 110 منزل لفٹ بنا سکتا ہے، اس کے آگے کون سی دیر ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر رف رف متقین فی رف 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 رف، ڈولی میں نہ نظر آئے نہ کوئی دیکھے، کیونکہ وہ تو نور تھا، نور کے جھرمٹ میں سدرۃ المنتہا کا وہ منظر۔ آجا اقرب یا محمد، اقرب آجا، اور قریب آجا، اور آگے آجا، قدم یا محمد، آگے آجا، اقرب یا محمد، تقدم رسول اللہ ورکل منتہا، آجا، چھوڑ دے منتہا کو، چھوڑ دے اوال منا فاللہ ثم رحیم۔ نیچے تو دیکھ، میرے نبی نے نیچے دیکھا تو اللہ نے فرمایا دیکھ، رات کو تو رو رہا تھا، طیف میں گیا، انہوں نے قدر نہ کیا، امتوں نے تجھے مارا میرے دین کے لیے، میری وحدانت کے لیے، تو نے کہا اللہ ایک ہے، انہیں کہا نہیں اللہ 5 ہیں۔ کتنے؟ اللہ 5 تنی
5 ہیں اور میرے نبی نے کہا نہیں 1 ہے اللہ۔ ایک کا نام بتلایا، لوگوں نے مارا، اداس ہو کے سو رہا تھا، آدھی جاگ آدھی نیند میں، دل بھی گھوم رہا تھا، دماغ بھی گھوم رہا تھا، ہڈیوں میں درد تھا۔ تو میں نے اپنی قدرت میں سوچا کیوں نہ اپنے یار کو، اپنے محبوب کو وہ منظر دکھاؤں، یہ سارے درد بھی بھول جائے۔ تو دیکھ عوالم نا فاللہ ثم رحیم، ایک تو اور ایک میں، وہ بولو سبحان اللہ۔ ایک اللہ، نیچے محمد، یہ وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ محمد ہے، مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، وہ محمود ہے، وہ مقصود ہے، یہ حامد ہے، یہ قاصد ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں بنتا، وہ یہ نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، میرا پیغمبر ذرا نیچے دیکھ، نیچے کا منظر دیکھ اور حساب لگا۔ عالم بالا کے نیچے سدرۃ المنتہا، 7واں آسمان نیچے، وہ جہان نیچے، زندہ نیچے، مردہ نیچے، لوح و قلم نیچے، لوح مکنون نیچے، درند پرند چرند روحی موہی، پوری دنیا نیچے، پوری کائنات نیچے، اور میرا محمد بولو صلی اللہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جا رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اور آئے اور آئے، آ گئے، تقدم رسول اللہ ورکل اوپر آ جا، سدرۃ المنتہا کو چھوڑ دے، اور ذرا نیچے بھی دیکھ، عوالم نا فاللہ ثم رحیم، سارے جہان نیچے ہیں، تو اوپر ہے، اور تیرے اوپر میں انتظار میں ہوں۔ میں نے جو بنایا بڑی محنت سے، نہ ابا بھی لے لیا، مما بھی لے لی، بہن بنائی نہیں، بھائی بنائے نہیں، جس برتن میں نبی کو پیدا کیا وہ برتن بھی توڑ دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ نہ کو پیدا ہوگا نہ اور بنے گا، بس یہ جو بن گیا یہی۔ قدر والوں کو قدر کا پتہ ہے، بے قدروں کو کیا پتہ؟ ومن خصہ المولا، شاعر نے کہا ومن خصہ المولا بے اسرائی، جس میں ہی میرے نبی کو اللہ نے اٹھوایا کپڑوں میں، خواب میں نہیں، جیتا جاگتا ہر حال میں۔ ومن خصہ المولا بے اسرائی، جس میں ہی الی سدرۃ الفوق السماء تقیم، 7 آسمان کے اوپر، جنت معلیٰ کے اوپر، جنت الماوا، سارے جہان نیچے ہیں، اور یہ جنت الماوا، جنت معلیٰ، جنت عائشہ، مقام ہے جنت کے۔ تو فرمایا یہ نیچے سارے جہان ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، اوپر جنت الماوا ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، عرش الرحمن، اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ کا عرش، اس کی چھت، 7 آسمان سے اوپر جنت الماوا کی چھت، کس کا عرش ہے؟ اللہ کا۔ اللہ ہم کو نصیب کرے، بولو آمین۔ ٹائم تمہارا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اب سب کچھ نیچے ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا آ گیا جی، آپ نے بلایا، ہم آ گئے، تو کیا لے آئے؟ سندھی میں کہتے ہیں سائیں آئے ہوں تو کچھ کھڑی آئے ہوں، اور تو اتے آیا تو کچھ تحفے لے آیا۔ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی سعودی گیا، کوئی جرمن گیا، کوئی فرانس گیا، کوئی انگلینڈ گیا، کوئی انڈیا گیا، کوئی بنگلہ دیش گیا، بھی اپنے ملک کی کوئی سوکھڑی، کوئی تحفہ۔ میرا محبوب محمد کریم، تو نیچے سے اوپر میں نے تجھے بلوایا تو کچھ میرے لیے بھی لے آیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے کچھ لے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ، لے تو اس کے لیے آیا جاتا ہے جو کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، ضرورت مند ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، یہ جو پہننا، کھانا، پینا، لباس، شعر، یہ دکھ سکھ کا جہان ہے،
یہ تو جہان بندوں کے لیے، تو باورا الورا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ روتا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خاندان، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، کچھ بھی نہیں تیرا تو کوئی مشیر بھی نہیں جس سے تو مشورہ کرے، وہ کوئی وزیر قانون بھی نہیں، وزیر مالیات نہیں، وزیر خوراک نہیں، کوئی جج کچھ بھی نہیں، تو یکتا اکیلا ہے، اکیلے ہی کام کرتا ہے۔ یا اللہ تجھے کون سی ضرورت تھی میں تیرے لیے تحفے لے آتا؟ اللہ نے فرمایا دیکھ لے میرا معبود، دیکھ تو جو میرے پاس آیا تو کیا لے آیا؟ حضور نے فرمایا میں نے سوچا دنیا میں جو میں کرتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، یہ آپ آئے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے کس کے لیے؟ بولو، تیری ہی عبادت، ایک ہے بھی، ایک ہے بھی کا معنی تیری بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، اس کی بھی، فرما بھی نہیں، تیری ہی، بھی کا لفظ نہیں ہے، بھی سب میں آتا ہے، ہی اکیلے کے لیے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بخار ہے، نزلہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دکھ ہے، ابا ہے، مما ہے، خاندان ہیں، اس کے پاس یہ چیزیں، ہم کمزور ہیں وہ شاہزور ہے، ہم کمزوری دیتے ہیں تیرے سے شاہزوری مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، تیرے ہی سے مدد، تیرے سے بچے، تیرے سے اولاد، تیرے سے دنیا، تیرے سے جو کچھ مانگتے تیرے۔ یا اللہ دنیا میں 3 کام کرتا رہا، وہ تیرے لیے کرتا رہا، کون سے کیے؟ التحیات للہ، نماز میں پڑھتے ہو، یہ عرش کا تحفہ ہے، سبحان اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنے لفظ ہیں؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ تینوں اللہ کے لیے، اور ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات میں نماز ختم ہوتی ہے، 2 رکعت ہو، سنت ہو، نفل ہو، عید ہو، واجب ہو، فرض ہو، یہ 4 رکعت میں پہلے 2 حیات میں اب 2 رسول ہو، پھر کھڑے ہو گئے، پھر پڑھتے ہیں، یہ اقرار کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے، یہ جو اقرار محمد کر رہے تھے صلی اللہ او بولو صلی اللہ، مسلمانوں بھائیوں ذرا سمجھو، یہی مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ 27 رجب المرجب آج کی رات ہے، بابرکت مہینہ ہے، اسی رات میں میرے نبی کو اللہ نے وہ دکھایا جو کسی کو نہیں دکھایا، وہ جو دیکھ کے آیا سب کچھ بتلایا، چھپایا امت سے چھپایا نہیں، ماں باپ اولاد سے نہیں چھپاتی، سچی بیوی عشق والی حیا والی وہ شوہر سے کچھ نہیں چھپاتی، محبت میں کہتی یہ تو میرا رہبر ہے، میرا مجازی خدا ہے، اس سے چھپا کے کیا کروں؟ التحیات للہ، تحیہ قول عبادت، ادھر سے جو بولتے ہیں، اور بولنے کے بہت سے الفاظ ہیں، بولنے کے بہت سے قول ہیں، بولنے سے بہت سے طریقے ہیں، ہم سردن غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولے بندہ